بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ گزشتہ آیات کے اندر معجزات نت نے مانگے تھے کہ ہمارے لیے آپ ایسا کر دیجئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور ان معجزات کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ایمان لانے سے ایک ہی چیز روکتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ اس کے اتنے جوابات بارہا قرآن میں دیے جا چکے ہیں کہ کیا بھائی نبوت کوئی انسانیت کے متضاد اپوزٹ اور منافی چیز تھوڑی ہے؟ اور یہاں پر ایک ان کا منہ بند کرانے کے لیے جواب دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر زمین کے اندر سارے فرشتے ہوتے خوب آرام سے چلتے پھرتے ہیں تو ان فرشتوں کی ہدایت کے لیے ہم آسمان سے فرشتہ اتارتے ہیں، لیکن زمین میں فرشتے نہیں ہیں، اور جو دکھتے نہیں ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، بس رہے ہیں انسان۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ ان کے جیسا، ان کا ہم جنس، ان کے اپنے پاؤں پر چلنے والا، بازاروں میں آنے جانے والا، بیوی بچے رکھنے والا، دوست احباب رکھنے والا، اس قسم کا بندہ ہو تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ تو اس کے اندر کوئی خواہش تھوڑی ہوتی ہے، آپ انسان لے کر آؤ تو ہم دیکھیں کہ بھائی انسان میں تو خواہشات بھی ہیں، پھر وہ کیسے یہ کام کرتا ہے۔ اور کتنی جگہوں پر قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں کے اندر چکر لگاتا ہے، کیا ضرورت ہے ایسے نبی کو اور ایسے رسول کو؟ جیسے آج کل کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مسجد کا امام، کوئی مسجد کا خطیب اچھے گھر میں رہنا شروع ہو جائے، اچھی گاڑی میں گھومنا شروع ہو جائے، کاٹن کا چمکتا دمکتا لباس پہننا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں یار یہ مولوی صاحب کو کیا ہو گیا؟ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی مولوی صاحب چلا ہی نہیں سکتے، مولوی صاحب کا کام تو صرف محراب اور ممبر کے اندر نمازیں پڑھانا ہے، یعنی اس کی دنیا کی کوئی خواہش اس میں ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بندہ نور کا پتلا ہے، اس میں تو دنیا کی کوئی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں بھائی، وہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس کی بھی اپنی خواہشات ہیں، اس کی بھی اپنی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اپنی زندگی ہے، اپنا کاروبار ہے، کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کو امامت سے کمیٹی والوں نے صرف اس لیے نکال دیا، 3 سال ان کی امامت کے تھے، کہ ان کو وہ پتہ لگا کہ وہ ٹریول ایجنسی کا کام کرتے ہیں۔ ٹریول ایجنسی کا کام ایسا ہے کہ وہ گھر کے اندر سے کمپیوٹر وغیرہ لیپ ٹاپ پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو کمیٹی والوں نے بولا بھائی آپ ہمیں بغیر بتائے کاروبار کرو، تو انہوں نے کہا یار پہلی بات میں کوئی اتنا بڑا کام کر نہیں رہا کہ مجھے کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ مل رہا ہوں، میں اتنا بڑا ٹریول ایجنسی کا چھوٹا موٹا کام میں 20-25 ہزار روپے کما لیتا ہوں کمیشن کے اوپر۔ آج کل تو ویسے ہی وہ یہ والا کام چلتا ہے، کم ہے، لیکن اس کے اندر کما لیتا ہوں۔ لیکن کوئی پرانی بات ہوگی کہ صرف بغیر کسی نوٹس کے اس بات پر فارغ کر دیا کہ بھائی امام کاروبار کر، تو یہ کوئی کاروبار اور امامت کوئی منافی چیز تو نہیں ہے، امامت اور گاڑی چلانا کوئی منافی چیز تو نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس زمانے کے کافروں کا یہ کہنا تھا کہ بھئی یہ کیسی بات ہے کہ بھئی اگر اتارو یہ فرشتے کو تو ہم بات مانتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، وما منع الناس، اور لوگوں نے منع نہیں کی، لوگ نہیں رکے، ایؤمنوا ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی جب آ جائے ان کے پاس ہدایت، الا ان قالوا مگر وہ یہ کہنے لگے، ابعث اللہ کیا اللہ نے بھیجا ہے، بشر الرسولا بشر کو رسول بنا کر، وما منع الناس ان یؤمنوا اور لوگ ایمان لانے سے باز رہے، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا مگر وہ یہ کہنے لگے، ابعث اللہ بشر الرسولا کیا اللہ نے بھیجا ہے فرشتے کو رسول بنا کر، اللہ نے بھیجا ہے انسان کو رسول بنا کر۔ قل اے نبی آپ اس کے جواب میں کہہ دیجئے، لو کان فی الارض اگر ہوتے زمین کے اندر، ملائکۃ فرشتے، یمشون مطمئنین چلتے پھرتے امن سے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین امن سے،
لنزلنا علیہم من السماء، تو ہم اتار دیتے ان پر آسمان سے ملکن فرشتہ، رسولن رسول بنا کر۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ کافی ہے اللہ، شہیدم بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان گواہ، انہو کان بعبادہ بلا شبہ وہ اپنے بندوں پر خبیرن خبر رکھنے والا ہے، بصیرن نگاہ رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ جس کو اللہ ہدایت دے دے فَهُوَ الْمُهْتَدِ وہی ہے جس کو ہدایت دے دی گئی، وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ تو آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے اولیاء من دونی دوست اس کے علاوہ۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اللہ کے سوا آپ کوئی دوست نہ پائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، علی وجوہہم ان کے چہروں کے بل، عمیا وبکما وصما اندھے بہرے اور گونگے بنا کر، عمیا اندھا، سمن بہرا، بکمن گونگا۔ قیامت کے دن یہ اس حال میں اٹھیں گے اپنے چہروں کے بل کہ یہ گونگے اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ماواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت جب بھی آگ بجھنے لگے گی جہنم کی، زدناہم ہم زیادہ کر دیں گے اس آگ کو ان کے لیے، سعیرن بھڑکا کر، یعنی جب جہنم کی آگ بجھنے لگے گی تو ہم جہنم کی آگ کو بجھنے نہیں دیں گے بلکہ جہنم کی آگ کو بھڑکا مزید تیز کر کر اور بھڑکا دیں گے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا اور لوگ باز نہیں رہے ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، الا ان قالوا مگر وہ یہ کہنے لگے، ابعث اللہ بشرا رسولا کیا اللہ نے بھیجا ہے فرشتے کو رسول بنا کر۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکہ اگر ہوتے زمین کے اندر فرشتے، یمشون مطمئنین چلتے پھرتے امن کی حالت میں، لنزلنا علیہم من السماء تو ہم نازل کر دیتے ان پر آسمان سے، ملک الرسولہ فرشتہ پیمبر بنا کر۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا کافی ہے اللہ گواہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان، انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا بلا شبہ وہ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا نگاہ رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ تو آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے دوست پھر اللہ کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم ان کو کافروں کو اٹھائیں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا اس حال میں کہ وہ اندھے ہوں گے، وَبُكْمًا اور وہ گونگے ہوں گے، وَصُمًّا اور وہ بہرے ہوں گے، مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت جب بھی جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا ہم ان کے لیے زیادہ کر دیں گے جہنم کی آگ کو، سعیرن بھڑکا کر۔ وقالوا اور وہ یہ کہنے لگے، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا یہ اس لیے کہ ان کا بدلہ ہے کہ یہ ان کا بدلہ اس لیے ہے، ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ یہ ان کا بدلہ اس لیے ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ وقالوا اور وہ کہنے لگے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، وَرُفَاتًا اور ریزہ ریزہ، ہم ہڈیاں بھی نہیں رہیں گے، ہڈیاں اور ہڈیوں کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ حمزہ استفہام آ کیا اِنَّا پھر ہم بلا شبہ، لَمَبْعُوثُونَ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدہ نئے سرے سے پیدا کر کے۔
اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، بلا شبہ اللہ جس نے بنایا آسمانوں اور زمین کو، قادر قدرت رکھتا ہے اس بات پر، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ بنا دے ان کے جیسا اور، یعنی جس اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ یہ ان مخلوقات اور انسانوں جیسا اور بھی بنا دے۔ کیا قدرت نہیں رکھتا؟ جب اتنے بڑے آسمان اور زمین بنا سکتا ہے تو کیا اس بات کی قدرت نہیں رکھتا؟ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اور اللہ نے ان کے لیے بنا دی ہے مدت، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی ہر انسان کی ایک مدت ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کی ایک انتہا ہے، ہر عروج کو زوال ہے اور ہر شے کو فنا ہے۔ دنیا کے اندر انسان آتا ہی جانے کے لیے، جو آج ہے وہ کل تھا ہو جائے گا، اور جو آج تھا ہے وہ کل گیا گزرا ہو جائے گا۔ آج زیادہ سے زیادہ کوئی اپنے والد کو یاد کر لے گا، کوئی دادا کو یاد کر لے گا، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے پر دادا کو یاد کرتا ہو، بس وہ ایسے گئے گزرے ہوئے کہ ختم، بس اب وہ ہے اور ان کے اعمال ہیں۔ ہر بندے کی ایک مدت ہے، ہر چیز کی ایک انتہا ہے۔ کل شیء کل من علیہا فان، اس زمین کی دھرتی کے اوپر جتنے چیزیں ہیں سب کو فنا آنی ہے، ایک چیز ہے جس کو فنا نہیں آنی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی سوائے اللہ کی ذات کی، کہ اللہ کی ذات زندہ و جاوید ہے، اس کے اندر کوئی موت نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ایسی ابتدا ہے جس کی انتہا نہیں، اور وہ ایسی انتہا ہے جس کی ابتدا نہیں۔ آپ اس کی معاملے کو دیکھنا چاہیں تو دیکھتے چلے جائیں گے، لیکن اس کی کوئی حدود ختم نہیں ہوتی، اس کی توصیف، اس کے وصف ختم نہیں ہوتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل شیء ہالک الا وجہہ کی تفسیر یوں کی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز زوال پذیر ہے، الا وجہہ، سوائے اس عمل کے جو خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے کیا گیا، کیونکہ جب اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے تو دنیا میں کیا جانے والا ہر وہ عمل جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے اس کو بھی فنا نہیں۔ جب اللہ کی ذات خاص کو فنا نہیں تو اس ذات سے لگنے والی ملنے والی صفت یعنی اعمال صالحہ جب خالصتاً اللہ کے لیے ہو اس کو بھی فنا نہیں ہے، اس کو بھی فنا نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے، اور ایک نماز پڑھ رہے ہیں خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز کی ابتدا سبحانک اللہم و بحمدک سے اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ یہ سب آپ کے لیے، میری عبادت، میری قربانیاں، کیا جینا، کیا مرنا، کیا زندگی اور کیا موت، اے مولا سب تیرے ہی لیے، اور لا شریک لہ، کوئی تیرا شریک نہیں۔ اس میں شرکت کا مطلب صرف کافروں والی شرکت نہ لی جائے کہ جس طرح کافر شریک بناتے تھے، مسلمان بھی تو شریک بناتا ہے اپنی عبادتوں کے اندر، لیکن کچھ عبادتوں کی شرکت آئندہ کی عبادت کے لیے پیش خیمہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کوئی بھی نیک عمل شروع کریں گے تو وہ نیک عمل ہمیشہ دکھلاوے سے شروع ہوتا ہے، پریشان نہ ہوا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں تو کسی کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں تو اس لیے پھر میں نے چھوڑ دیا۔ ارے بھائی، یہ نہیں کر سکتے تھے کہ نیت درست کر لیتے؟ یہ کیسے کیا کہ عمل چھوڑ دیا؟ شیطان پہلے تو عمل کرنے آپ کو دیتا نہیں، اتنے روڑے اٹکائے گا، اتنے معاملات کھڑے کرے گا، کبھی بیوی کا فون لے آئے گا، کبھی بچے کو لگا دے گا، کبھی کاروبار میں کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال بنائے گا کہ نیک عمل سے دور رہو۔ پھر جب نیک عمل پہ ہونے لگو گے سب سے پہلا وسوسہ وہ آپ کے دل دماغ فکر میں ڈالے گا، اچھا تو فلانے کو دکھا رہا ہے۔ اب اس موقع کے اوپر وہ بندہ جس کا ایمان صحت مند ہے وہ یہ کہے گا شیطان کو کہ میں ہرگز اس کو نہیں دکھا رہا، اور اے اللہ اگر میری ایسی نیت تھی تو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میرا عمل تو تیری ذات کو رضا کرنے کے لیے، اللہم انی اسألک رضاک تیری رضا کے لیے۔ جبھی مسجد گھر سے نکلنے کے لیے اگر مسجد جا رہے ہیں تو بعض روایات میں ایسی دعائیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے اللہم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ریاء ولا سمعا، کہ اللہ میں اس لیے نہیں نکل رہا اپنے گھر سے کہ لوگوں کے اندر میری سنوائی ہو جائے، میرا تکبر اور فخر لوگوں میں بڑھ جائے۔ بھائی میں پہلی صف کا نمازی ہوں، چھوٹا موٹا نہیں ہوں، میں بڑا حاجی صاحب ہوں۔ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میری نیک نامی کا تذکرہ لوگوں کے درمیان بڑھ جائے، بل خرجت، میں تو اس لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں لاتقاء سخطک، تیری ناراضی سے بچ جاؤں۔
وابتغاء مرضاتک، تیری رضا والے کام کر لو. جب میں اس عمل کے لیے کر رہا ہوں تو اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو عمل کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے. آپ کبھی بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں گے تو پہلے نیت آئے گی دکھلاوے کی. نیت کو ٹٹولتے رہیں، نیت کو ٹٹولتے رہیں اور اس کو نیک عمل کے سے اللہ کے علاوہ غیروں کو صاف کرتے رہیں کہ نہیں اے اللہ یہ عمل تیرے لیے، اے اللہ یہ عمل تیرے لیے، اے اللہ یہ عمل تیرے لیے، تیری رضا کے لیے. آہستہ آہستہ جب اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں گے تو آئندہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے دل سے اللہ کے علاوہ ہر قسم کی شرکت نکل جائے گی. جب ہر قسم کی شرکت نکل جائے گی پھر پتہ لگے گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی اس کی عبادت میں شریک نہیں. یہ نیت کی پاکی ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ نے سب کی مدت بنا دی اور اس مدت کے اندر کسی کا کوئی شریک ہے، کسی کا کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالم انکار ہی کرتے رہے اور انکار کر کے ناشکرے ہو گئے. فَأَبَى انکار کیا، الظالمون گنہگاروں نے، إِلَّا كُفُورًا ناشکری کر کے. قُلْ اے نبی آپ کہہ دیجئے ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. وقالوا، اور وہ کہنے لگے، اذا كنا عظاما، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، ورفاتن، رفاتن کا معنی ہاں بھائی ورفاتن کا معنی چورا چورا، ریزہ ریزہ. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے دوبارہ. اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کے بلا شبہ وہ اللہ جس نے بنایا آسمان اور زمین، قادر قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، کہ وہ بنا دے ان کے جیسا. اور وجعل لہم اجلا، اور بنا دی ان کے لیے مدت، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، ظالموں نے انکار کیا اور وہ ناشکرے ہو گئے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے لو انتم تملکون خزائن، اگر تم مالک ہوتے بھی خزانوں کے، رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمت کی خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم، پھر بھی تم روکے رکھتے، خرچ نہیں کرتے. کیوں؟ خشیت الانفاق، خوف تھا، خرچ کرنے کا خوف دل کے اندر تھا. وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان. قل کہہ دیجئے لو انتم تملکون، کہ اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے، اذا لامسکتم، پھر بھی تم روکے رکھتے، خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے ڈر سے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور آدمی بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. یہاں پر اگر مراد رحمت، خزائن رحمت ربی، اس سے مراد مال و دولت کے خزانے لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے گزشتہ جمعرات والے دن سبق کے اندر جو ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ بھائی آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے تھا، آپ کے ساتھ اتنی اتنی چیزیں ہونی چاہیے تھی. تو اللہ فرما رہے دیکھو پہلی بات تو اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ بھائی یہ رسول ہے، خدا نہیں ہے کہ اس کے پاس سارے اختیارات، کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے. یہ تو اللہ کا بنا بھیجا ہوا بندہ ہے، پیغمبر ہے. اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے کہ ان کو یہ جواب دیجئے کہ پہلی بات یہ خزانے، یہ مال و دولت کے چشمے تمہارے پاس ہیں نہیں، لیکن بالفرض اگر ہم تم کو دے بھی دینا تو تم اتنے تنگ دل واقع ہو، تم اتنے بخیل اور کنجوس ہو کہ تم اس نیت سے کہ کہیں یار ہم دینے لگیں گے تو خرچ ہو جائے گا، تم اس نیت سے یہ کسی کو دو گے بھی نہیں. اور یہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ طبعیتاً ایسا قسم کا بخیل اور کمزرف پیدا ہوا ہے، اس کی فطرت کے اندر ہے. اس کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ مجھے کل کے لیے بچا کر رکھنا ہے کسی چیز کو، وہ پہلے سے سیونگ شروع کر دیتا ہے. تو عموماً انسان صدقات روکتا اس لیے ہے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو میں بالکل خرچ کروں گا تو میرے پاس سارا نکل جائے گا تو بچے گا کیسے. بھائی صدقہ تو وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کسی کا کم نہیں ہوا آج تک.
صدقہ دینے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا، اور عاجزی دکھانے سے کسی بندے کی عزت میں کمی نہیں ہوتی۔ بظاہر آدمی جھکنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کی عزت اور رفعت لوگوں کے دلوں کے اندر جیتی جاگتی نمونہ بن جاتی ہے۔ اور بظاہر انسان اللہ کی راہ کے اندر پیسے نکال رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے مال کے اندر برکتوں کا پیش خیمہ اور برکتوں کی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ رہ مادی دور کے اندر ہے، 100 روپے آپ کے پاس ہے حاجی صاحب کے پاس، اور 100 روپے میں سے حاجی صاحب نے 50 روپے صدقہ کر دیے، تو کتنے رہ گئے مولانا؟ ایمان کہتا ہے 50 نہیں رہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ یہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اب آپ کی نیت کا اعتبار ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت تھوڑی ہے تو یہ 100 کے بجائے 150 ہو گئے، اور اس سے اچھی نیت ہے تو 700 گنا تک آپ بڑھاتے چلے جائیں۔ لیکن چونکہ مادی دور ہے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ 100 میں سے 50 صدقہ ہوا تو 50 رہ گئے، نہیں 50 رہے نہیں۔ اور اس بات کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ایک دفعہ گھر کے اندر دستی بکرے کی آئی ہوئی تھی، اور کھانے لگے تو ایک مسکین آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور کے لیے رکھی تھی، اور دستی کے اندر سے اس مسکین کو تھوڑا سا گوشت نکال کر دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ وہ تو چلا گیا، یہ بچ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بچ گیا اور یہ چلا گیا۔ جو تم نے دے دیا وہ ایسے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو گیا جو کرنٹ اور سیونگ نہیں ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، دکھتا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ دکھتا نہیں ہے۔ آپ بینک کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کر رہے ہیں، پوری رات ہیلپ لائن پہ فون کریں، وہ بتائیں گے کہ بھائی اتنے ہو گئے۔ 1 سال کے بعد پوچھیں تو سیونگ اکاؤنٹ خدا نہ خواستہ سود کا کسی نے کھلوایا تو وہ کہہ رہے اتنے بڑھ گئے آپ کے پیسے۔ بس ادھر یہ ہے کہ جب آپ کی جیب سے نکلے گا، آپ کسی بھی بندے کو بولیں گے کہ بھائی میرے پاس 100 روپیہ تھا، میں نے 50 دے دیے تو میرے پاس تو بھائی 3000 بچ گئے، 7000 بچ گئے، تو وہ آپ کے کہے گا کہ بھائی شاید آپ کو فرسٹ فلوٹ جو ہے اوپر سے ہلا ہوا ہے۔ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چیز دے رہے اور کم نہیں ہو رہی؟ لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی بہت بڑی سیونگ ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اللہ فرما رہے کہ اگر ہم تم کو ساری دولت اور چشمے تمہارے لیے دے بھی دیتے نا تو تم دیتے پھر بھی نہیں۔ اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تم اس خوف سے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے سارا مال روک کے رکھتے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہاں پر خزائن رحمت ربی، یہاں پر رحمت سے مراد نبوت ہے، کہ جو اوپر تم نبوت کر رہے ہو نا کہ اس بندے کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، تو ان کو بتاؤ یہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی یہ خزانے تمہارے ہاتھ کے نہیں، اللہ کس کو نبی بناتا ہے۔ نبی وہبی چیز ہے، نعمتوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہبی اور ایک کسبی۔ کسبی کا مطلب آپ اسٹرگل کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اچھی ملازمت کر سکتے ہیں، آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے۔ وہبی چیز ہے انسان کی خوبصورتی، اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو خدا کی دین ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز وہبی ہوتی ہے اس کے اندر انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ تو یہ جو کوئی بندہ نبی بنتا ہے یہ کسبی نہیں ہے، وہ اپنی محنت سے نہیں بنتا، وہ وہبی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے اندر ایسا چناؤ اور اس کی طبیعت کے اندر، اس کی ذات گرامی کے اندر ایسی صفات ودیت خدا کی طرف سے کر دی جاتی ہے کہ وہ اس حال میں اٹھتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی ہے۔ وحی آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، وحی آنے پر پتہ لگا کہ بھئی اللہ نے مجھے نبی بنا کر دیا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمتوں کے خزانے کے، اذا لامسکتم، پھر تم رک جاتے، خشیۃ الانفاق، روک لیتے خرچ کرنے کے خوف سے، وکان الانسان قتورا، اور انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔